بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا۔ آج کی ہیڈ لائنز: پروپوزڈ آزادی مارچ پر اپڈیٹ، انڈیا اور پاکستان کے وزراء اعظم یونائٹڈ اسٹیٹس میں، اور ایک نظم عوام کی بد دعا۔ تھوڑی تفصیل دیکھتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان نے ماڈل ٹاؤن میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ شہباز شریف سے ملاقات فرمائی۔ باہمی طور پر پولیٹیکل امور پر تبادلہ خیال ہوا اور اس بات پر اتفاق پایا گیا کہ موجودہ حکومت سارے فرنٹس پر ناکام ہے اور آزادی مارچ جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن شنید یہ ہے کہ اس کے لیے وقت مانگا گیا، لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ ظاہر ہے 30 ستمبر اسی مہینے کی یعنی 30 تاریخ کو جو پہلے سے طے شدہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور اس میں جمعیت علماء اسلام کے نمائندگان بھی بطور خصوصی مہمان شامل ہوں گے تاکہ آزادی مارچ پر جو ہے وہ بات کی جا سکے۔ مولانا فضل الرحمان حقیقتاً پاکستان کی جو اس وقت حزب اختلاف ہے نہ صرف اس کی جان ہے بلکہ وہ ان کا وجود جو ہے وہ جو ہومیوپیتھک ٹائپ اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں یا حکومت وقت کی زبانی کلامی مخالفت کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے بھی سرمایہ ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ضمیر فروش لوگ ہیں نا، ان کی ضرورت دشمنوں کو صرف اس وقت تک رہتی ہے جب تک سرفروش موجود ہوں۔ سپوز سرفروشوں کی فصل ختم ہو جائے تو پھر ضمیر فروش اپنی موت خود مر جاتے ہیں۔ وجہ کیوں؟ ان کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہی نہیں رہتی۔ جب کوئی سرفروش نہیں ہوگا، جب کوئی جانباز نہیں ہوگا، جب کوئی مقتدر یا ظلم و جبر سے لیس لوگ جو ہیں ان کی مزاحمت ہی نہیں کرے گا تو اس مزاحمت کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کسی اور کے تعاون کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس لیے یہ ضمیر فروشوں کی اپنی بھی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ کچھ جانباز قسم کے سرفروش جو ہیں وہ موجود رہیں، یہ ان کا اپنا مفاد ہے۔ تو بہرحال اپوزیشن کے جو مین گروہ ہیں، جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان ہے اور مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، ان میں سے پیپلز پارٹی نے تو کم و بیش ایک سیٹ پیٹرن ہے کہ ہومیوپیتھک ٹائپ اپوزیشن جی، تو کہیں یہ نہ ہو جائے اور کہیں وہ نہ ہو جائے۔ اس طرح مسلم لیگ نون کے دو سمجھ لیں کہ ٹرینڈز ہیں یا دو پیرالل فلوز ہیں۔ ایک کو میں کہوں گا کہ ہومیوپیتھک گروپ ہے اور ایک جو ہے وہ جینون پرعزم گروہ ہے۔ اور پرعزم گروہ یا ڈٹرمنٹ گروہ یا جو راہ عزیمت پر چلنے والے حضرات ہیں، ظاہر ہے وہ بیہائنڈ دی بارز ہیں، جن میں خاص طور پر ظاہر ہے میاں محمد نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز ہیں۔ جو دل یزداں میں کانٹے کی طرح کھٹکتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں، لیکن جو مقتدر قوتیں ہیں جو ظلم و جبر کے آلات اور ودر سے لیس ہیں، ان کو اس وقت سب سے زیادہ تھریٹ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے ہے، کیونکہ وہ اپوزیشن کی جان ہے۔ اگر وہ پہلے دن سے آج تک ایک وائٹل ووکل اور ایکٹیو اپوزیشن نہ کرتے تو یہ بالکل واک اوور انتظامیہ حاصل کر لیتی، کیونکہ پھر تو کسی قسم کا ڈر، خطرہ، کوئی بدگمانی کہ ہمارا کیا بنے گا یا ناکامی ہوگی، یہ اس قسم کا تو جو مقتدر قوت ہیں ان کو رہتا ہی نہیں۔ تو اس لیے جو لوگ بھی پاکستان میں آئین و قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، منہ زور طاقتوں کو لگام دینے کی خواہش رکھتے ہیں اور پاکستان کے 20 کروڑ لوگوں کا حق خود اختیاری مانتے ہیں کہ یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کو مخصوص مدت کے لیے چنیں، جو مخصوص مدت میں آئین اور قانون کے تحت گورنمنٹ کو ایڈمنسٹریٹ کریں،
انتظامیہ کو چلائیں، نہ کہ وہ ڈکٹیشن کسی جی ایچ کیو شریف سے یا کسی ان کے کارندے سے جو کہیں اور بیٹھا ہوتا ہے جی، اس سے لیں۔ اس لیے یہ پاکستان کے عوام کی سمجھ لیں کہ اس میں وائٹل اور ویسٹڈ انٹرسٹ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ ظاہر ہے جو مقتدر لوگ ہیں ان کے پاس ودل ہے، ان کے پاس انتظامیہ ہے، ان کے پاس لامحدود فنڈ ہے اس کام کے لیے، کم از کم عوام کو ریلیف دینے کے لیے نہیں۔ تو لہٰذا ان کی مخالفت کرنا اور ایکٹیولی مخالفت کرنا ایک فارمیڈیبل ٹاسک ہے، اور جو یہ کرتے ہیں ہم ان کو سلام کہتے ہیں، اور اس میں اس وقت ہراول دستہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی پھر کارکنان قضاء و قدر کو کیا منظور ہے، وہ کس راستے کو زیادہ نمایاں اور کس کو کم نمایاں کرتے ہیں۔ اور کوشش ان کی مقتدر قوتوں کی یہ ہے کہ کسی نہ کسی بہانے یہ نہ صرف مؤخر ہو جائے، انڈیفینٹ معاملے پر چلا جائے۔ مثلاً وہ چاہیں گے کہ اس کو ڈیلے کر دیں کہ سردی بہت آ جائے جی، کہ وہ پریکٹیکلی عوام کو مشکل ہو جائے وہاں پر، اور اس طرح ان میں شگاف ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے وہ یعنی ہاف ہارٹڈ وہ بھی مووز رکھتے ہیں اور کیلکولیٹڈ مووز رکھتے ہیں دوسری صورت میں، تاکہ کوئی اپوزیشن کے جو گروہ ہیں ان میں ڈیسپریٹ ہو کہ مولانا کے ساتھ نہ مل جائے۔ تو اس لیے وہ پھر ایک قدم آگے اور ایک پیچھے اور ایک دائیں اور ایک بائیں رکھتے ہیں۔ اور جو اپوزیشن کے گروہ ہیں وہ خاص طور پر جو ہومیوپیتھک گروہ ہیں وہ پھر پر امید ہونے لگتے ہیں کہ شاید ابھی کچھ اور دن انتظار کرنا چاہیے کہ شارٹ آف گوئنگ ٹو دی کل جی۔ تو دیکھتے ہیں، دلچسپ کھیل ہے۔ اب باتیں جی وزیر اعظم عمران خان بھی امریکہ میں ہیں، مودی بھارتی وزیر اعظم جو گجرات کا کسائی ہے، جو ہزاروں مسلمانوں کا قاتل اور کشمیریوں کا قاتل ہے۔ یعنی ظاہر ہے کشمیری بھی مسلمان ہیں، جب ہم گجرات کا یا مسلمانوں کا قاتل کہتے ہیں یا کسائی کہتے ہیں تو اس میں خاص طور پر ریفرنس گجرات میں جو زندہ لوگوں کو جلایا گیا، جو ہزاروں مسلمانوں کو، بچوں کو، خواتین کو شہید کیا گیا، ان کا یعنی ریفرنس ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کا ظلم اب کشمیر میں روا رکھا جا رہا ہے، جہاں پر 8-9 لاکھ فوج کو چند ملین لوگوں پر چھوڑا ہوا ہے، تو ان کو گویا انڈر سیج رکھا ہوا ہے۔ اور یہ کم و بیش اب تو کوئی 1.5-2 مہینے ہونے کو آئے ہیں۔ 5 اگست سے بھی پہلے یہ بلڈ اپ شروع ہو گیا تھا، اور آج 22-23 تاریخ ہو چکی، 23 تاریخ ہو چکی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 48-49 ڈیز ہو گئے ہیں، اور ہم جو ہیں ہماری حکومت کہتی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ امریکہ میں کشمیریوں کے لیے انہوں نے مورچہ سنبھال لیا۔ یہاں کون سا مورچہ ہے یار، ہے جی؟ وہ مورچے ادھر ہیں لائن آف کنٹرول پر، جنہوں نے سنبھالنے ہیں ان کو کہو وہ بھی سنبھالیں اور آگے بڑھیں۔ سری نگر وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے جی۔ وہ خان صاحب کے ثنا خان کہتے ہیں نا کہ پنڈی تے پشور لگا بہنا تو عیسیٰ خیل دور تے نہیں۔ اب جو ادھر آ گئے امریکہ میں 12-14 ہزار کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے، تو وہ 12-14 کلومیٹر کا فاصلہ کیوں نہیں طے کرتے جی؟ سری نگر بھی کوئی دور نہیں، امریکہ تے یورپ تے سعودی عرب لگا بہنا ہے، سری نگر دور تے نہیں جی، ادھر ذرا۔ تو لہذا وہ جو حکومتی جو میڈیا کی توپیں ہیں وہ جو کہتی ہیں کہ مورچہ امریکہ میں جا کے سنبھالیے، انہیں کہیں جہاں پر مورچے ہیں وہاں پر سنبھالیں، جہاں پر کشمیری ہیں ان کے لیے وہاں مقدمہ لڑیں۔ یہاں کوئی مقدمہ نہیں ہے، یہاں کوئی عدالت نہیں بیٹھتی جس کے سامنے مقدمات پیش ہوتے ہیں۔ جو آپ نے اپنی ملک کی عدالتوں کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، یہ جو ایک فیک قسم کی یا ہومیوپیتھک قسم کی انٹرنیشنل عدالتیں ہیں، ان سے آپ توقع لگا بیٹھے ہیں کہ یہ کشمیر کو آزاد کروا کے دیں گی۔ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ووٹنگ کا وقت آتا ہے تو مڈل ایسٹ والے شیخ جو ہیں وہ ووٹ انڈیا کو دے دیتے ہیں اور ہمیں صرف جہاز دے دیتے ہیں چند گھنٹوں یا چند دنوں کے لیے۔
اب کیا کریں وہ شیخ، کیا کریں جب آپ مانگتے ہی جہاز ہیں جی، آپ نے کبھی ووٹ مانگا ہی نہیں ہے. تو یو این سیکیورٹی کونسل کی نان پرماننٹ جو سیٹ ہے اس میں انڈیا کو ووٹ تو خود اس حکومت کے تحت پاکستان نے دیا تھا. تو دوسروں پر اعتراض تب کریں جب آپ ان کے خادم نہ ہوں. تو اس لیے تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ انڈیا اور جو سجادہ نشین پنڈی شریف کی گدی ہے اور ساتھ بنی گالہ شریف کی سبسیڈائری گدی ہے، یہ سب ایک ہی پیج پر ہیں. تو بہرحال اب امریکہ میں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہ ابھی تک دو ہی مین جو میری نظر سے گزری ہیں تھی مصروفیات. ایک زلمے خلیل سازداد سے ملاقات ہوئی، اور وہ حقیقتاً کوئی ہماری خدمت یا پاکستان کے مفاد کے لیے نہیں، وہ ان کے حکم کے ماتحت ہوئی کہ ان کی خدمت تو آدھے جناب ہمارے لائق کوئی حکم. اسی تو بڑی کوشش کی تھی، اب کیا کریں وہ من ہی نہیں ہے جی. ایک تو زلمے خلیل زاد سے ملاقات ہوئی، ایک چلو ہم اس کو مثبت کہتے ہیں کہ امنسٹی انٹرنیشنل کے ایک کی سیکریٹری جنرل سے جو ہے وہ خان صاحب نے ملاقات کی، اور ظاہر ہے اس میں کشمیریوں کے ایشو کو بظاہر جو رپورٹڈلی ہائی لائٹ کیا گیا. تو یہ یعنی ابھی تک خان صاحب جو ہیں ان کی بس یہی ملاقات ہے جو امپورٹنٹ میری نظر میں ہے. امپورٹنٹ اس والے سے نہیں ہے کہ اس کا کوئی بہت زیادہ ویٹ ہے، امپورٹنٹ اس والے سے کہ ایٹ لیسٹ دیٹ سروز آور کاز، کہ امنسٹی انٹرنیشنل کے سیکریٹری جنرل کومی نائیڈو ان سے ملاقات کی. تو یہ دو ہی کام ہیں، باقی صرف مورچہ سنبھالا ہے جی اور مقدمہ لڑ رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں مقدمے کی. جبکہ دوسری طرف جو مودی ہے اس نے آتے ہی ایک بڑا تہلکہ انگیز وہ ہاسٹن میں تقریباً رپورٹڈلی دعویٰ منتظمین کا یہ ہے کہ 50,000 کے قریب گیدرنگ کو خطاب کیا، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ امریکی پریزیڈنٹ ان کے پہلو میں کھڑا تھا اور ان کے ساتھ خوش گپیوں میں اور باہمی تعریف کے پل باندھے جا رہے تھے. اب اس میں جب اس نے انڈین پرائم منسٹر نے مودی نے خطاب کیا تو اس میں زیادہ تر حصہ جو ہے ظاہر ہے باہمی تعریف اور انڈیا اور امریکہ کے درمیان فرینڈشپ، اور اس سے آگے جو مین سبسٹانس ہے سمجھ لیں جو ہمارے لیے ریلیونٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نام لیے بغیر پاکستان کو دہشت گردی کا منبع قرار دیا. 9/11 ہو یا ان کا جو ممبئی میں واقعات ہوئے تھے، سب کے وہ کہتے ہیں کہ جو سرچشمہ ہے وہ ایک ہی ملک ہے، ایک ہی جگہ ہے. لہذا پاکستان کو یعنی خوب پاکستان کے لتے لیے، اگرچہ پاکستان کا نام نہیں لیا، لیکن نہ کوئی ابہام سننے والوں میں تھا، نہ کوئی کہنے والوں کو تھا، نہ باقی جو مہمان یا ٹرمپ وغیرہ وہ تھے، اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں جہاں پر یہ قدر ہائے مشترک ہیں ان کے درمیان کے دونوں کو دعویٰ جمہوریت ہے، ظاہر ہے یہ ایک حد تک بالکل صحیح ہے کہ امریکہ میں کوئی پینٹاگون ڈیسائیڈ نہیں کرتی کہ کس نے جیتنا ہے جی. اسی طرح انڈیا میں ان کی فوج جو کہ ہماری فوج کیونکہ محب وطن ہے انڈیا کی غدار فوج یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتی کہ کس کو جیتنا ہے الیکشن میں. یہ ان میں قدر مشترک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریتیں ہیں. جب وہ یہ کہتے ہیں تو ہم ذرا دائیں بائیں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم کیا کہیں اس پر کہ ہمارے پاس محب وطن سجادہ نشین گدی شریف جی ایچ کیو شریف ہے، جب وہ تعویذ دیں تو کام بنتا ہے. اگر وہ تعویذ کسی کے خلاف باندھ دیں تو پھر وہ کام نہیں ہوتے. پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، اب کیا کیا جائے. اور میں نے جب بھی مودی امریکہ یا باقی کسی بھی ملک میں مثلا مڈل ایسٹ میں گیا ہے، اس کے دائیں بائیں نہ ڈی جی راہ دیکھا ہے اور نہ ان کی غدار فوج کا سربراہ دیکھا ہے. یہ عجیب بات یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے نا کہ یہ غدار لوگ ہیں، اس لیے وہ ساتھ نہیں لے کے جاتے. ہمارے وزیر اعظم جو ہے جو بھی امپورٹنٹ ہو نا معاملہ، اب پچھلے دن اب یہ تو جنرل اسمبلی کے لیے ہیں، صرف گیت شیت ادھر ہائے ہو یہ وہ کرنا ہے. اور جو امپورٹنٹ سمجھ لیں وہ جن کو کہتے ہیں کہ میں امریکہ سے ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، تو وہ جب ورلڈ کپ جیتنے آئے تھے نا تو اس کے لیے سٹار کھلاڑی چاہیے تھے.
تو اس میں ہمارے باجوہ شریف صاحب جی، اور ساتھ جنرل فیض، وہ جو منبع فیوض و برکات تھے نا ادھر فیض آباد چوک پر، تو وہ صاحب بھی ساتھ تھے. تو ایک طرف وہ ایک طرف وہ، تو لہٰذا محب وطن طاقتوں کے زیر سایہ ہمارے خان صاحب تشریف لاتے ہیں اور حقیقی ملاقاتیں وہ کرتے ہیں، اور یہ ساتھ اللہ اللہ کرتے ہیں. تو اس قسم کی ارینجمنٹ مودی کے لیے ہم نے نہیں دیکھی. ان کے دائیں نہ ان کا آرمی چیف تھا، نہ بائیں کوئی راہ کا سربراہ تھا، نہ پیچھے نہ ہی کوئی ریموٹ کنٹرول پر، بلکہ وہ لوگ اس کے ماتحتوں کے ماتحت ہیں. لیکن کیا کریں، یہ بات ہمارے دوستوں کی سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ ہماری اسٹیٹ کا ایک ہی، یعنی اسٹیٹ جب ہم کہتے ہیں تو جی ایچ کیو شریف کو زیادہ آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ اس طرح پروپیگیٹ کرتے ہیں، اس طرح پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہمارے دوست ان کو دیوتا سمجھتے ہیں. تو ان کے متعلق بات جو کرے گا وہ یعنی ان کی مرضی کو جو پسند نہ ہو، ناپسندیدہ بات جو ان کی نظر میں ہو، تو وہ غدار ٹھہرایا جائے گا. تو یہ پھر مودی نے ظاہر سی اوز جو وہاں کی پیٹرولیم کمپنیوں کے ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کی، اور جو یعنی جہاں پر ان میں اتفاق ہے انڈیا اور امریکہ میں کہ بڑی یعنی پرجوش ہیں ایک دوسرے کے متعلق، دونوں کہتے ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں، دونوں پاورفل ملک ہیں، سو ٹو سے دونوں کی انویسٹمنٹ ہے باہمی طور پر، انڈینز کی انویسٹمنٹ امریکہ میں، امریکنز کی انویسٹمنٹ انڈیا میں. لیکن کچھ فرکشنز بھی ہیں، مثلا ٹریڈ امبیلنس ہے. امریکی پریزیڈنٹ جو ہے ٹرمپ اس بات پر بڑا یعنی اس چیز کو اہمیت دیتا ہے کہ جن ملکوں کے ساتھ بھی ٹریڈ امبیلنس ہے ان کے اور کسی کو اگر ٹیرف کی کوئی مراعات حاصل ہے تو وہ کینسل کر دیتا ہے. چین کے ساتھ اس نے ایسا کیا ہے. اس نے جو نیفٹا کا یعنی یہ نارتھ امریکہ کے ملکوں کے درمیان جن میں کینیڈا اور میکسیکو وغیرہ شامل تھے، ان کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کو بھی ختم کیا، اس کو پھر ریپلیس کیا. اس میں ظاہر ہے اپنی مرضی کی کچھ یعنی لے دے جو گیو اینڈ ٹیک وغیرہ کیا گیا. اسی طرح چینیوں کے ساتھ نیگوشیشنز ہیں کہ یہ بھی ٹیرف لگاتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں، یعنی چینی گڈس کو مہنگا کرتے ہیں تاکہ ان کا امریکہ میں انفلو کم ہو. ٹریڈ امبیلنس جو چین کے حق میں ہے وہ امریکہ کے حق میں ہو یا کم ہو امریکہ کی مخالفت. اس طرح انڈیا کے ساتھ بھی جو ٹریڈ بیلنس ہے وہ انڈیا کی فیور میں ہے، سو ٹو سے کہ انڈیا جو ہے وہ ایکسپورٹس بظاہر زیادہ کرتا ہے ان کو. لیکن ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس ایکویشن کو بدلنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے ٹیرف جو ہیں وہ جن پر مراعات گڈس پر چند پر حاصل تھی انڈیا کو، وہ ٹیرف کینسل، یعنی وہ مراعات ٹیرف کی کینسل کر دیں، یعنی زیادہ ٹیرف کر دیا دوسرے لفظوں میں. تو ظاہر ہے یہ ایک دھچکا تھا. یعنی ٹریڈ امبیلنس، ٹریڈ وار، اس کی فرکشنز ہیں. اور جو حکومتی لیول سے ذرا لیسر لیول پر دیکھیں تو عوامی جو انڈین امریکنز ہیں، جو انڈیا نیاد امریکی ہیں، جو اس کے رو روان تھے، وہ گیدرنگ جو تھی وہاں پر، ان کی بڑی ایکسپیکٹیشن ہے، کیونکہ انڈیا کے بہت زیادہ لوگ جو ہیں H1 ویزا یا اسی طرح سے ریلیٹڈ جو ورک ویزا ٹائپ مختلف کیٹیگریز ہیں ان میں آتے ہیں. اور آج کل ٹرمپ نے اس کو بڑا ٹائٹ کیا ہوا ہے، بڑا پریشان کیا ہوا ہے. وہ بڑا غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں، اور بہت سارے واپس بھی چلے گئے ہیں ان کی وجہ سے کہ وہ ویزا ایکسٹینڈ وغیرہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، امپلائر چینج کرنا مشکل ہو گیا ہے. جو ہی ایجوکیشن مکمل کرتے ہیں کسی امریکن یونیورسٹی میں تو اس کا جو درمیان میں ایک سمجھ لیں کوشن پیریڈ ہے کہ اس دوران آپ ملازمت ڈھونڈ لیں، وہ بڑا کم کر دیا گیا ہے. موسٹ پروبیبلی 90 دن کر دیا گیا ہے، اور اس میں 90 دن میں 95% صورتوں میں پاسبل نہیں ہوتی ملازمت ڈھونڈنا، لہذا انہیں واپس جانا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس قسم کی توقعات بعض عوامی حلقوں میں تھی تو وہ پوری نہیں ہوئی. ٹرمپ بڑا تیز آدمی ہے، وہ یعنی ویسے شاباش زیادہ دیتا ہے لیکن اپنا وہ پنجابی میں کہتے ہیں گڑ گٹھے رکھدا، یعنی وہ کبھی میلٹ نہیں ہوتا. یہ بات طے ہے. یعنی ہمیں بے شک پسند نہیں ہے، لیکن جن نام نہاد آئیڈیلز پر اس نے الیکشن جیتے ہیں، جو جس الیکٹوریٹ کو وہ ریپریزنٹ کرتا ہے، ان کے سینٹیمنٹس کو واقعتاً
he tries his best to convert those sentiments, those promises into concrete action. تو یہ اس کا کمال ہے. اور دونوں میں ایک قدر مشترک یہ بھی ہے کہ دونوں میں اینٹی مسلم سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے، اور دونوں نے الٹرا نیشنلسٹ یا ایتھنک سپریمیسی یا ایتھنک جو استعمال کر کے کارڈ جیت حاصل کی ہے. انڈیا کی صورت میں اس میں زیادہ ایلیمنٹ، یعنی جو ہندو ہوتے ہیں اور وہ جو انڈیا میں رہتے ہیں ان کے لیے مذہب کم و بیش یعنی بنی اسرائیل کی طرح مذہب اور نسل ایک ہی چیز ہو جاتی ہے یعنی پریکٹیکلی. تو لہذا وہ جب نیشنلزم کی بات کرتے ہیں تو وہ انڈین نیشنلزم کی بات نہیں ہوتی، وہ ہندو نیشنلزم کی بات ہوتی. لہذا دونوں میں یہ قدر مشترک ہے کہ دونوں نسلی تفاخر کو پروموٹ کرتے ہیں. نسلی وجہ اس کی یہ ہے کہ بلک آف دی پاپولیشن جو ہے اس میں یہ سکہ جو ہے وہ چلتا ہے، یہ کموڈیٹی بکتی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ساری دنیا میں اس ٹیکنیک کو استعمال کر کے لوگ برسر اقتدار آئے ہیں. امریکہ میں ٹرمپ آیا ہے، انڈیا میں بی جے پی سکسیسیولی آئی ہے، فرانس میں سرکوزی آیا ہے، باقی یورپ کے بہت سارے ملکوں میں یہ یعنی ان کی الٹرا نیشنلسٹ پارٹیز جو ہیں وہ ایوری ڈے گین کر رہی ہیں. اسرائیل میں ایسا ہوتا ہے، باقی اور کئی ملکوں میں ایسا ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ یہی سینٹیمنٹ پاکستان میں اس وقت موجود ہے. خلا ہے کہ ہومیوپیتھک اپوزیشن ہے حقیقی معنوں میں، یعنی جس لیول کی ہونی چاہیے اس لیول کی نہیں ہے سوائے فضل الرحمان کے. لیکن اس کے باوجود یہ خلا ہے لیکن پر کرنے والا کوئی نہیں ہے، جس کو کسی حد تک ایک لیسر لیول پر میں سمجھ رہا ہوں مولانا فضل الرحمان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن انہیں اس سلسلے میں زیادہ کنسرٹڈ اور اگریسو اپروچ رکھنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہی مودی، اس پر امریکہ میں بین تھا، اس کو ویزا ایشو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جب اس نے وہاں کے لوگوں کو قائل کر لیا، بے شک ہندوتوا پر کر لیا اور پہلے سے کہیں زیادہ لوگوں کو قتل کرنے کا بھی درپیش رہا، پھر بھی امریکی مجبور ہو گئے اپنے مفادات کی خاطر وہ پابندیاں اٹھانے میں. حالانکہ یہاں کی عدالتوں میں بعض لوگوں نے کیسز بھی کیے ہوئے اس کے خلاف، لیکن اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا، اس لیے کہ وہ انڈیا کا وزیر اعظم ہے اور انڈیا کے ساتھ بے شمار اکنامک مفادات ہیں دنیا کے اور ان ملکوں کے. اور پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، پاکستان اس وقت چوتھا بڑا آبادی کے اعتبار سے ملک ہے، یعنی چین، انڈیا اور امریکہ کے بعد، بلکہ یہ کہہ لیں کہ پانچواں ہے کہ اس میں انڈونیزیا، لیکن بہت جلدی انڈونیزیا اور پاکستان برابر ہونے والے ہیں. کبھی برازیل اوپر تھا، اب برازیل نیچے چلا گیا ہے، اب پاکستان پانچواں بڑا ملک ہے پوری دنیا کا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے، بس اس کو ایک وائرس کھایا جا رہا ہے جو اس کی یعنی جڑوں میں ایک بارود کی صورت میں رکھا گیا ہے، جس کو ہم شریف راول پنڈی کہتے ہیں. ان کی مداخلت جو ہے وہ پاکستان کے جسد سیاست کو کھا رہی ہے. اور جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ گویا کسی قوم کو ایڈز کی یعنی کسی جیسے شخص کو ایڈز لگ جائے تو اس کا کوئی حل بظاہر نہیں ہے. اس طرح جس قوم کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی پرپیچویٹ جس میں ہو جائے وہ گویا اس قوم کو ایڈز لگ گئی ہے. وہ نہ سیاسی محاذ پر جیت سکتی ہے، نہ ملٹری محاذ پر جیت سکتی ہے، نہ اکنامک محاذ پر جیت سکتی ہے. ایون کشکول محاذ جو ہے اگر کوئی ہے تو اس پر بھی اسے کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو یقین کریں یہ پاکستان کی سیاست میں جو ایک ابدی ٹیکہ لگا دیا گیا ہے اس کو نکال دیں. اور جو بھی سیاستدان ہیں ہم ان سے بستہ عرض کرتے ہیں کہ کنسرٹڈ ایفرٹ کریں کہ کیوں نہیں آپ پاکستان کے عوام کے سینٹیمنٹ کو کیوں نہیں سیل کرتے، ان سینٹیمنٹ کو ایکٹیویٹ کیوں نہیں کرتے، آپ عوام کے سینٹیمنٹ کے اگینسٹ ہی کیوں جاتے ہیں، ان کے کبھی ساتھ دوڑیں تاکہ وہ ایسا مومنٹم کریٹ ہو کہ اس کے سامنے اس قسم کی رکاوٹیں جو مصنوعی کھڑی کی ہیں وہ ختم ہو جائیں. اور یقین کریں ختم ہو سکتی ہیں. پاکستان فارمیڈیبل ملک ہے، اس ڈیموگرافک اسٹرینتھ میں بھی، ایریا وائز بھی صرف روس کو چھوڑ کر یورپ کے ہر ملک سے بڑا ہے، بلکہ ان یورپ کے بڑے ملکوں کو دو تین اکٹھا کریں پھر بھی بڑا ہے. اور دیکھیں اگر یہ ٹیکہ ہم کو نہ لگایا جاتا اور یہ ملک اسی طرح رہتا جس طرح محمد علی جناح نے بنا کے ہمیں دیا تھا تو آج اس کی آبادی جو ہے آپ امیجن کر لیں تقریباً 40 کروڑ ہوتی.
تو اب یہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہوتا۔ لیکن کیا کریں کہ وہ جو انڈیا ہے جس سے ہم علیحدہ ہوئے ہیں یا وہ علیحدہ ہوئے ہیں، وہ بھی ترقی کر رہا ہے۔ جو ہم سے پھر آگے علیحدہ ہوا ہے بنگلہ دیش، وہاں گروتھ ریٹ 8% ہے، اور ہم نے جو 6% پر پہنچایا بھی تھا، حالانکہ اس وقت بھی ٹانگیں ان لوگوں نے، ان بدبختوں نے پکڑی ہوئی تھی حکومت کی جو ترقی کرنا چاہتے تھے، ان کی محنت سے وہ 2.5% پر ہم لے آئے ہیں۔ جو معیشت $3.5 ارب کے قریب کم و بیش جو آفیشل ایکسچینج ریٹ ہے اس کے حساب سے تھی، اس کو 250 ارب پر لے آئے۔ یہ حماقتیں اگر ہم چھوڑ دیں، بخدا اسی طرح ہمارے سٹیج پر بھی ٹرمپ آ سکتا ہے، لیکن کیا کریں، یہ ہمیں محب وطن طاقتیں زندہ نہیں رہنے دیتی۔ تو اسی سلسلے میں اب وہ میں عرض کرتا ہوں کہ کیا اپنا اس عوامی بد دعا کی صورت میں یہی سینٹیمنٹ ہمارا، یہی رونا ہے کہ اس پاکستان کے عوام کو جینے دو، ان کو ان کے حقوق دو۔ پاکستان کے عوام بخدا غدار نہیں ہیں۔ جو ان کو غدار کہتا ہے، جو ان کو جاہل کہتا ہے، وہ غدار بھی ہے، وہ جاہل بھی ہے جی۔ تو میں جناب عرض کرتا ہوں، عوام کی بد دعا، بے ضمیر وطن پہ چھائے ہیں بد دعاؤں کی طرح، بے ضمیر وطن پہ چھائے ہیں بد دعاؤں کی طرح، اور پجنا چاہتے ہیں مندروں میں دیوتاؤں کی طرح۔ بے ضمیر وطن پہ چھائے ہیں بد دعاؤں کی طرح، پجنا چاہتے ہیں مندروں میں دیوتاؤں کی طرح۔ چند اوباشوں کی ہے آج کل یہاں چاندی ہر طرف، چند اوباشوں کی ہے آج کل یہاں چاندی ہر طرف، عذاب بنے ہیں خلق خدا پہ بدترین بلاؤں کی طرح۔ بے ضمیر وطن پہ چھائے ہیں بد دعاؤں کی طرح، بچنا چاہتے ہیں، پوجنا چاہتے ہیں، یعنی پوجا چاہتے ہیں کہ ان کی پوجا ہو، کہ بے ضمیر وطن پہ چھائے ہیں بد دعاؤں کی طرح، پوجنا چاہتے ہیں مندروں میں دیوتاؤں کی طرح۔ چند اوباشوں کی ہے آج کل یہاں چاندی ہر طرف، عذاب بنے ہیں خلق خدا پہ بدترین بلاؤں کی طرح۔ درہم و دینار کی چاہت کو ہی یہ دین جانتے ہیں، درہم و دینار کی چاہت کو ہی یہ دین جانتے ہیں، جیسے کوئی چاہے بچوں کو ان کی ماؤں کی طرح۔ درہم و دینار کی چاہت کو ہی یہ دین جانتے ہیں، جیسے کوئی چاہے بچوں کو ان کی ماؤں کی طرح۔ یعنی یہ ڈالر اور درہم و دینار کو تو اس طرح پوجتے ہیں جس طرح کوئی دیوتا کو مندر میں پوجتا ہو، اس طرح چاہتے ہیں جس طرح مائیں بچوں کو چاہتی ہیں۔ امیجن کریں ان کی کتنی کمٹمنٹ ہے ڈالروں درہم و دینار دولت کے ساتھ، کہ پاکستانیوں کو لاکھوں کے حساب سے قتل کرنا اگر پڑے اور اس کے مقابلے میں ڈالر ملے تو یہ ہیزیٹیٹ نہیں کرتے، لیکن اگر کہیں کشمیر کی طرف منہ کریں تو پھر کہیں نہیں، پھر تو جنگ ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، درہم و دینار کی چاہت کو ہی یہ دین جانتے ہیں، جیسے کوئی چاہے بچوں کو ان کی ماؤں کی طرح، اور ضمیر فروش، بردہ فروش، کشمیر فروش، قوم فروش، کتنے فروش ہیں ضمیر فروش، بردہ فروش، کشمیر فروش، قوم فروش، خدمت اغیار کرتے ہیں ان کی خادماؤں کی طرح۔ یعنی غیروں کی خدمت وہ اس طرح کرتے ہیں جس طرح آیا نہیں برتی کی ہوتی، جس طرح وہ شہروں میں کہتے ہیں جو میڈز ہوتی ہیں، ہاں جی، گھروں میں آ کے ذرا صفائی کرتی ہیں، ان کی خادماؤں کی طرح، ان خادماؤں کی طرح یہ اغیار کی خدمت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم ورلڈ کپ جیتا ہے امریکہ سے۔ وہ اس سے پوچھو اس نے ورلڈ کپ جیتا بھی تھا یا ہمیں کوئی چونا ہی لگایا ہوا ہے جی؟ یہ ورلڈ کپ تو ہم نے دیکھا مودی کی یعنی بغل میں تھا جو یہ یہاں سے جیت کے گیا۔ تو ضمیر فروش، بردہ فروش، کشمیر فروش، قوم فروش، خدمت اغیار کرتے ہیں ان کی خادماؤں کی طرح، حکم غیر پہ جنگ مگر اعدائے وطن سے لڑنا ہو تو، حکم غیر پہ جنگ مگر اعدائے وطن سے لڑنا ہو تو، شرمائیں یہ نئی نویلی دلہن کی اداؤں کی طرح۔ حکم غیر پہ جنگ، یعنی اگر اغیار حکم دیں کہ پاکستانیوں کے ساتھ جنگ کریں تو یہ ہیزیٹیٹ نہیں کرتے۔ دیکھیں ایک فون آیا تھا، وہ جو اب بلکتا پھرتا ہے یو ہی میں بیٹھ کے کہ مجھے وہ بیماری لگی ہے جو ملینز میں کسی کو لگتی ہے۔ ہاں تم اسپیشل آدمی ہو تو یہ تمہارا اعزاز ہے۔
تو وہ ایک فون جب آتا تھا، ویسے کہتے ہیں میں کمانڈو ہوں، میں بڑا بہادر ہوں، لیکن اجے تک منجی اٹھو نہیں نکلا، ایک فون دی مار ہے۔ یعنی جب اغیار حکم دیتے ہیں تو پاکستانیوں کے ساتھ لڑنا ہو تو ایک سیکنڈ کے لیے ہیزیٹیٹ نہیں کرتے، یہ نہیں کہا کہ میں ابھی رات ہے صبح کو میں بتاؤں گا، اسی وقت ہاں کر دی۔ انہوں نے ایک مطالبہ کیا، انہوں نے 10 مان لیے۔ تو ضمیر فروش، بردہ فروش، کشمیر فروش، قوم فروش خدمت اغیار کرتے ہیں ان کی خادماؤں کی طرح، اور حکم غیر پہ جنگ مگر آدائے وطن سے لڑنا ہو تو، حکم غیر پہ جنگ مگر آدائے وطن سے لڑنا ہو تو، شرمائیں یہ نئی نویلی دلہن کی اداؤں کی طرح۔ یعنی غیروں کی خدمت کے لیے جنگ گوارا ہے، لیکن وطن کے دشمنوں سے لڑنا ہو، کشمیر کو آزاد کرانا ہو، بھارتی مودی کساب سے لڑنا ہو، تو پھر یہ شرم آتی ہے۔ نئی نویلی دلہن نہیں جس طرح ہوتی، پھر کہتے ہیں کشمیریوں کی کسی قسم کی مدد بھی پاکستان سے اور کشمیریوں سے دشمنی ہے اور دہشت گردی ہے۔ حکم غیر پہ جنگ مگر آدائے وطن سے لڑنا ہو تو، شرمائیں یہ نئی نویلی دلہن کی اداؤں کی طرح، غریبوں کی قبائے حیات چاک کر دی ظالموں نے، غریبوں کی قبائے حیات چاک کر دی ظالموں نے، بہر عوام ہیں یہ سوکھے ببول کی چھاؤں کی طرح، غریبوں کی قبائے حیات چاک کر دی ظالموں نے، بہر عوام ہیں یہ سوکھے ببول کی چھاؤں کی طرح۔ یعنی غریبوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے، ان مسکینوں کو روزانہ، یعنی جب سے آئے ہیں آپ گن نہیں سکتے جتنی مرتبہ یوٹیلیٹی سے بل آپ کے بڑھائے ہیں، پیٹرولیم کی پرائسز بڑھائی ہیں، ہر چیز بڑھائی ہے، اور تنخواہ نہیں بڑھائی۔ تو غریبوں کی قبائے حیات، اور جو ہسپتالوں میں مفت دعائیں ملتی تھی غداروں کے دور میں، وہ کرپٹ جو لوگ تھے وہ بند کر دی۔ اب جو مسکین لوگ ہیں جن کی 25-30 ہزار تھے، وہ عورتیں روتی پھرتی ہیں سڑکوں پر، تو وہ جو مفت دعائیں تھیں وہ ختم، کوئی ترقیاتی کام نہیں ہے، بس صرف صبح شام ٹویٹر جنرل صاحب جو ہیں، کچھ جنرل ہیں جو ٹویٹر پر چھوڑے ہوئے ہیں، کچھ ٹویٹر سے جنرل بھرتی کیوں ہیں۔ مثلا سنا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل وینا ملک اور لیفٹیننٹ جنرل معاوش حیات اس طرح کے کریکٹر بھی ہیں اب۔ تو غریبوں کی قبائے حیات چاک کر دی ظالموں نے، بہر عوام ہے یہ سوکھے ببول کی چھاؤں کی طرح۔ یعنی عوام کے لیے تو ایسے ہیں جس طرح کوئی کیکر ہوتا ہے نا، ببول ہوتا ہے، اور وہ سوکھ جائے، جتنی اس کی چھاؤں ہوتی اتنی عوام کی چھاؤں ہے، جب دھوپ میں عوام کو کوئی پرابلم ہو تو اس کے نیچے آ جائیں، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ کہ بہر عوام ہے یہ سوکھے ببول کی چھاؤں کی طرح، اور خدایا برباد کر میرے وطن پہ مسلط ان اوباشوں کو۔ ان سارے یہ جو لیڈنگ لائٹس خان صاحب نے ہمیں اپنے سمیت سامنے رکھی ہوئی ہیں، یہ کوئی زلفی بخاری ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، ان کے کیا کریڈنشلز ہیں؟ نہ یہ عوامی نمائندے ہیں، نہ یہ انٹلیکچوئلز ہیں، نہ یہ تھنک ٹینک ہیں، صرف یہ ہیں کہ کوئی وہ حضرت پیرنی صاحب پنجاب میں وہ رہتے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ خان صاحب کا ہے، کوئی فنانسیئر ہے، پروموٹر ہے، جس طرح پروموٹر نہیں ہوتے اداکاراؤں کے، اس طرح کے، یعنی خان صاحب کے کچھ پروموٹرز، یعنی یہ ان کی کریڈنشلز۔ تو خدایا برباد کر میرے وطن پہ مسلط ان اوباشوں کو، ان نمرود و شداد و فرعون جھوٹے خداؤں کی طرح، خدایا برباد کر میرے وطن پہ مسلط ان اوباشوں کو، ان نمرود و شداد و فرعون جھوٹے خداؤں کی طرح۔ یعنی جس طرح اللہ نے ان نمرودوں کو، شدادوں کو، فرائنہ کو برباد کیا تھا، اس طرح عوام کی یہ دعا ہے کہ ان اوباشوں کو، ان بد کرداروں کو جو عوام کے سروں پر منڈ دیے گئے ہیں بنی گال اپنا GHQ شریف کے تعویذ سے، ان کو اسی طرح برباد کر دے، غرق کر دے۔ خدایا برباد کر میرے وطن پہ مسلط ان اوباشوں کو، ان نمرود و شداد، ان نمرود و شداد و فرعون جھوٹے خداؤں کی طرح، بے ضمیر وطن پہ چھائے ہیں بد دعاؤں کی طرح، پجنا چاہتے ہیں مندروں میں دیوتاؤں کی طرح، چند اوباشوں کی ہے آج کل یہاں چاندی ہر طرف، عذاب بنے ہیں خلق خدا پہ بدترین بلاؤں کی طرح، اور درہم و دینار کی چاہت کو ہی یہ دین جانتے ہیں، جیسے کوئی چاہے بچوں کو ان کی ماؤں کی طرح، ضمیر فروش، بردہ فروش، کشمیر فروش، قوم فروش خدمت اغیار کرتے ہیں ان کی خادماؤں کی طرح، حکم غیر پہ جنگ مگر آدائے وطن سے لڑنا ہو تو
تو شرمائیں یہ نئی نویلی دلہن کی اداؤں کی طرح، غریبوں کی قبائے حیات چاک کر دی ظالموں نے، غریبوں کی قبائے حیات چاک کر دی ظالموں نے، بحر عوام ہے یہ سوکھے ببول کی چھاؤں کی طرح، خدایا برباد کر میرے وطن پہ مسلط ان اوباشوں کو، ان نمرود و شداد و فرعون جھوٹے خداؤں کی طرح۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد اور پاکستان کے عوام زندہ باد۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔